هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरतुल बकरा आयत नंबर 76। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बअ्ज़ुहुम इला बअ्ज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तह अल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफला ताक़िलून। अवला यअलमून अल्लाह यअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून। वमिनहुम उम्मिय्यून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्य व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून। फवैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम थुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही थमनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मादूदा क़ुल अत्तख़ज़्तुम इन्दल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू, और जब वो मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ालू तो कहते हैं आमन्ना हम भी ईमान लाए। वइज़ा ख़ला बअ्ज़ुहुम इला बअ्ज़िन, और जब उनका बाज़ की तरफ अलग होता है, क़ालू कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तह अल्लाहु अलैकुम, तुम उन्हें वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं। लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम, ताकि वो उनके साथ तुम्हारे रब के पास तुमसे झगड़ा करें। अफला ताक़िलून, क्या तुम
سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون، بلا شبہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے، الا امانی، یا سوائے چند آرزوؤں کے، وانہم الا یظنون، اور وہ اس کے سوا نہیں کچھ گمان کرتے، فویل للذین، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کر سکیں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور بہت بڑی ہلاکت ہے اس وجہ سے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں، وقالوا، انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنے ہوئے چند دن، قل کہہ دیجیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اب تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کوئی بڑی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہی جنت والے ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور اس سے گزشتہ آیات میں یہود کا تذکرہ کیا، اور یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ یہودی بعض مسلمانوں کے ساتھ ملتے اور کہتے ہم بھی مومن ہیں، اور جب یہ آپس میں الگ تھلگ ہوتے اور بتاتے کہ ہماری کتاب میں تمہارے نبی کے بارے میں یہ باتیں لکھی ہیں، یعنی ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارا ایک نبی ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، وہ فلاں سرزمین سے مبعوث ہوگا، اس کی والدہ کا نام یہ ہوگا، والد کا نام یہ ہوگا، اس کے یہ اوصاف ہیں، تو یہ مسلمانوں کو یہ باتیں بتاتے، اور جو ان کے دوسرے یہودی ہوتے وہ ان یہودیوں سے کہتے کہ تم مسلمانوں کو جا کر کے یہ باتیں کیوں بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، وہ باتیں تو اللہ نے آپ کو رازدانہ طور پہ بتائے تھے، اور اگر یہ باتیں تم مسلمانوں کو بھی بتا دو گے کہ ہماری کتاب میں تمہارے نبی کا تذکرہ ہے، اور تم ان کو بتاؤ گے کہ تم ان کے نبی کو جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، تو یہ تو کل کو اللہ رب العالمین کے ہاں جا کے کی شکایت کریں گے کہ اللہ یہ لوگ ہمارے نبی کو جانتے بھی تھے، ان کی کتاب میں ہمارے نبی کا تذکرہ بھی تھا، اس سب کے باوجود انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ جو بڑے سمجھدار بننے کی کوشش کرتے تھے نا یہودی، اپنے ان یہودیوں سے کہتے کہ مسلمانوں سے یہ نہیں کہا کرو کہ ہماری کتاب میں بھی تمہارے نبی کا تذکرہ ہے، وگرنہ یہ تو اللہ سے جا کے شکایت کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ انہوں نے اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے ہمارے نبی کو نہیں مانا، ویسے یہ حقیقی طور پر اس کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپس میں الگ تھلگ ہو کے جو باتیں کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ہم نے مسلمانوں کو نہیں بتانی، اور یہ جو الگ سے مجلسیں اور میٹنگیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تو پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، یہ اللہ سے چھپ تو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جنہیں اپنی کتاب کا علم نہیں،
وہ نہیں پڑھنا جانتے، مگر ان کی آرزویں ہیں، بڑی بڑی آرزویں، اور بڑی بڑی آرزوؤں میں کیا ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اور ہمارے جو فلاں بزرگ ہیں نا وہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، ہمارا جو نبی ہے وہ ہمیں بچا لے گا۔ جیسا کہ بعض نے کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ جو پھانسی ان کو ہو گئی اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ہم سب کے گناہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیے، اور وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جا کے ہمیں بچائیں گے۔ مسلمانوں میں بھی اس عقائد کے حامل کئی سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی محض اس لیے اپنے مطابق گزارتے ہیں کہ فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں کی نظر کرم ہو جائے گی، یا فلاں اللہ سے سفارش کرے گا، یہاں تک کہ فلاں اللہ سے جھگڑا کر کے ہمیں جنت دلوا دے گا۔ تو یہ مسلمانوں میں بھی ایسی خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ان میں سے ایسے لوگ ہیں یکتبون الکتاب بایدیہم، جو ان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے یہودیوں کا، وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتا ہے۔ تو یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر وہ لوگوں سے کیا کہتا ہے کہ یہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، اور وہ سب اس لیے کرتے ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس لکھے ہوئے کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ یعنی وہ غلط فتوے، لوگوں کے مطابق باتیں اور لوگوں کے مطابق ان کے مسائل کے حل، جو اپنے قلم سے لکھی ہوئی باتیں، اور بعد میں یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے مفتی پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کی شکلوں کو دیکھ کر کے فتوے لکھے، اور لوگوں کی جیب کو دیکھ کر کے فتوے لکھے، اور لوگوں کی پرسنالٹی کو دیکھ کر کے فتوے لکھے، اور اپنی ملنے والی فیس کو بنیاد بنا کر کے فتوے لکھے، اور ان فتووں کی نسبت قرآن کی طرف بھی کی اور صحیح احادیث کی طرف بھی کی۔ یہ اصلاً یہودیوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے وہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے اس مال کے لیے، اس کے بدلے وہ جو جمع کرتے ہیں، جو پیسے کماتے ہیں، جو حاصل کرتے ہیں، وہ لکھنا بھی باعث ہلاکت ہے اور اس سے کمانا بھی باعث ہلاکت ہے۔ اور بڑی بات کیا تھی یہود میں، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، اور کبھی اللہ نے ہمیں جہنم میں بھیج بھی دیا تو ہم چند دن ہیں جو جہنم میں رہیں گے، پھر اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہود کے پاس گئے تھے نا خیبر کی زمینوں میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے سوال کیا، کہا کہ من اہل النار، آگ والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آگ والے نہیں ہیں، ہم تو جہنم میں جائیں گے اور چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں واپس نکال دے گا، اور پھر ہمارے جانشین تم لوگ بن جاؤ گے۔ یعنی یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم نے جہنم میں نہیں جانا، اگر بالفرض جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن جہنم میں گزاریں گے، پھر ہم نکل آئیں گے اور ہماری جگہ پہ آپ لوگ وہاں پہ آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسؤوا فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، دور ہو جاؤ میرے سے، اللہ کی قسم ہے ہم کبھی بھی تمہارے جانشین نہیں بنیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ یہودی کہتے تھے یہ جو دنیا ہے نا یہ 7000 سال تک رہے گی، اور اللہ اس 1000 سال کے عوض ہمیں قیامت کے دن ایک دن جہنم میں بھیجے گا۔ گویا کہ دنیا کے 7000 سال اور بدلے میں 7 دن، اللہ یہ 7 دن ہمیں بھیجے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال دے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بچڑے کی ہم نے بندگی کی تھی ہمارے بڑوں نے، اور وہ 40 دن تھے، اللہ تعالیٰ 40 دن جہنم میں بھیجے گا،
اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے گا۔ یہ یہودیوں کی باتیں تھیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسی کچھ باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی جہنم میں نہیں جانا۔ وہ سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ ہم تو امت محمدیہ میں شامل ہیں، نبی ہماری بخشش کروا دیں گے، فلاں بزرگ ہماری بخشش کروا دیں گے، فلاں حضرت صاحب ہمیں بچا لیں گے، وہ رکاوٹ بن جائیں گے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ وہاں آپ کے جو نیک اعمال ہوں گے وہی کام آئیں گے، اور نبی جس کے حق میں سفارش کریں گے وہ اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ کی اجازت سے ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ نبی جس کے بارے میں سفارش کریں گے وہ بھی اللہ کا حکم ہوگا، کب سفارش کریں گے یہ بھی اللہ کا حکم ہوگا، کتنی سفارش کریں گے یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، کتنے لوگوں کے بارے میں سفارش ہوگی یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم از خود سفارش نہیں کر سکیں گے، اللہ کہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے جن کی اجازت اللہ رب العالمین دیں گے۔ تو یہ کافر کہا کرتے تھے، یہ یہودی ہمیں کبھی بھی کوئی چیز آگ میں بھیج نہیں سکتی، اور اگر چلے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھیجے گا، پھر واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یہودیوں سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اس بات کا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، یا اللہ نے تمہیں کوئی گارنٹی دے دی ہے، یا اللہ نے تمہیں لکھ کر کے دے دیا ہے کہ میں نے تمہیں جہنم میں نہیں بھیجنا؟ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی پختہ وعدہ کیا ہے؟ اور اس وعدے میں یہ ہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی اعمال کرتے رہو، جیسے مرضی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، اللہ آپ کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ کیا ایسا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جن کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں سے کہا قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ آخرت کا گھر تمہارا ہی ہے اور اللہ نے تمہیں جہنم میں بھیجنا ہی نہیں ہے، فتمنوا الموت، تو پھر اللہ سے موت مانگو اور اللہ سے کہو کہ یہ دنیا ہماری ختم کر دیں، کیونکہ تو نے ہر صورت ہمیں جنت ہی دینی ہے، تو جنت تو دنیاوی زندگی سے بہت بہتر ہے، اللہ سے کہو اللہ ہمیں موت دے اور اللہ کے پاس جا کر کے جنت میں چلا جاؤ۔ یہودی کبھی یہ بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ اندر سے اس بات کو مانتے تھے کہ ہماری بدعمالیاں بہت زیادہ ہیں، ہم نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، ہم نے انبیاء کی تکذیب کی ہے، ہم نے منمانیاں کی ہیں، ہم نے کتاب اللہ میں تحریف کی ہے اور اپنی طرف سے اللہ کے احکامات کو بدلا ہے۔ وہ یہ سب باتوں کو جانتے تھے، موت کی تمنا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا پھر موت کی تمنا کرو اور جاؤ جنت میں، اگر تمہارے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے بلا من کسب سیئۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بندہ جس نے کوئی بہت بڑی برائی کا ارتکاب کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی گناہ، اس کی برائیوں نے، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، یہ دوزخی ہیں اور وہ دوزخ کے اندر ہمیش در ہمیش رہیں گے۔ بلا من کسب سیئۃ، جس نے ایک بھی بڑی برائی کا ارتکاب کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی جس نے نافرمانی کی وہ جہنمی ہے، نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی نافرمانی، اور وہ بہت بڑی نافرمانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانا۔ یہودی کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا نبی بھی ہے نا تو کوئی بات نہیں، اس کے اوپر ایمان نہیں بھی لائیں گے تو یہ کون سا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک برائی جو بہت بڑی ہے، جو کفر کی برائی ہے، جو شرک کی برائی ہے، یہ ایک برائی بھی آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا جہنم میں ہمیشہ رہنے والا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اللہ لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا، سزائیں دلا کر کے اہل ایمان کو جنت میں بھیج دے گا، اور جو باقی کافر ہوں گے اللہ ان کی زندگی کو ویسے ہی ختم کر دے گا اور جہنم کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ باتیں قرآن مجید کے ظاہر کے بہت خلاف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم لکھ دی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی جہنم میں رہے گا، اور جہنم سے صرف وہی لوگ نکلیں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ البتہ ایمان کسی کے ہاں زیادہ ہوگا، کسی کے ہاں کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بقدر
ان کو جہنم میں سزا دے کر کے بالآخر جنت میں لے آئیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ جہاں بھی کافروں کا تذکرہ کرتے ہیں، دوزخیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں اہل ایمان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پیغام ہمارے لیے بھی ہے اور یہاں یہودیوں کے لیے بھی ہے کہ تمہاری اصل کارستانیاں یہ ہیں، انجام یہ ہے، اور اگر بالفرض آپ ایمان لے آتے ہو، اچھے اعمال کرتے ہو، اولئک اصحاب الجنہ، یہ دو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔